بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا موضوع ٹک ٹاک پر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ٹک ٹاک پورا کا پورا گند ہے۔ الحمدللہ ہمارے دین علماء بھی ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں دینی اعتبار سے، وہاں پر مسئلے مسائل بیان کرتے ہیں، روزمرہ کے وظائف وغیرہ دیتے ہیں، جس سے انسان کی کیا ہوتی ہے، اصلاح ہوتی ہے۔ لیکن آج کل عموماً ہمارے پشتون کلچر میں جو اس ٹک ٹاک کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، خصوصاً مستورات، تو میرے درخواست ہے ان والدین سے کہ خدا را ان بچیوں کو یہ موبائل ہاتھ میں پہلے دینا ہی نہیں چاہیے۔ بچیوں کا موبائل سے کیا کام؟ اگر ان کی کوئی مجبوری ہے تو ان کی موبائل پر نظر رکھ کہ وہ موبائل میں کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ٹک ٹاک کی جو خباثت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن کہ آج اس سال میں کتنی عورتیں جو ٹک ٹاک استعمال کر کے اس کی ملینز فالوورز ہیں، لیکن بے دردی ان کو قتل کیا گیا۔ اب اس میں غلطی کس کی ہے؟ وہ جو اس ٹک ٹاک سے فحاشی پھیلا رہے تھے، اب اس میں غلطی کس کی ہے؟ ایک ہوتا ہے دیکھو صدقہ جاریہ، ایک ہوتے گناہ جاریہ۔ اب یہ ویڈیو جتنے بھی ان کے ٹک ٹاک اکاؤنٹس پر موجود ہیں تو ان کے لیے گناہ جاریہ ہوتے جا رہا ہے۔ اب ان گناہوں سے بچنے کے لیے، ان خباثت سے بچنے کے لیے میرا تو مشورہ یہ ہے کہ وہ جو کہ معلومات مہیا نہیں کر سکتا، جو کہ ٹک ٹاک کو کیا کہتے ہیں تعلیم کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے کہ ٹک ٹاک کا استعمال نہ کریں۔ کہ جس کے پاس مثال کے طور پر کوئی نالج نہیں ہے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، تو میرا مشورہ ہے کہ وہ ٹک ٹاک کا استعمال مت کرے، کیونکہ وہ انسان کو فحاشی کی طرف لے جاتا ہے۔ آج کا ہمارے جو عورتیں ہیں، ہماری جو بہنیں جو لائیو بیٹھتی ہیں، پیسوں کی خاطر اپنی حیا کو گرا دیتی ہے، ان پیسوں کی خاطر اپنی عزت کو گرا دیتی ہے، ان پیسوں کی خاطر اپنے حیا نظر سب کو گرا دیتی ہے، بلکہ پورے خاندان کو گرا دیتی ہے۔ خاندان، بھائی بہن، ماں باپ کسی کے سامنے نظر اٹھانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، کیونکہ کہتے ہیں کہ گندا کیڑا پورے تالاب کو کیا کرے، خراب کر دیتا ہے۔ تو میرے سب ماں باپ بھائی بہنوں سے درخواست ہے کہ ٹک ٹاک کا جو استعمال صحیح نہیں کر سکتا اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے ہے۔ زندگی تھوڑی سی ہے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم سے قبر میں بھی کیا سوالات ہوں گے، آخرت میں بھی سوالات ہوں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی پیش ہوں گے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش ہوں گے، ہم اس کو کس طرح منہ دکھائیں گے، ہم اللہ پاک کو اپنے اعمال کے حساب کس طرح دیں گے جب ہم اس خباثت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ تو سب سے درخواست ہے میری باتوں پر برا مت مانے، یہ صرف نصیحت ہے۔ اللہ پاک ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔